اس کی آنکھ کھلی تو سب کو ہی کمرے میں موجود پایا۔ ہارون بھائی، آمنہ، حکمہ اور پریشے، ان سب کو ایک ساتھ خوش باش دیکھ کر اس کا منہ نہایت اچھا ہو گیا تھا۔ زندگی کی حسین ترین صبح میں ایک نیا خوبصورت اضافہ ہو گیا تھا۔ ان سب پر مسکراتی نظر ڈال کر وہ کوچ پر بیٹھی۔ مسلسل پوری رات ایک ہی پوزیشن میں پڑے رہنے سے اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ البتہ کمر تو سمجھو ٹوٹ ہی گئی ہے میری۔ فرشتے نے کوچ کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی پشت ہاتھ کی مدد سے سہلائی۔ سو جاتی نا برپا میرے ساتھ بھی، میں نے تو کہا تھا تمہیں رات میں بہت بار۔ حکمہ نے اس کو محبت بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یار پاگل ہو تم تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ نیند میں ٹانگیں چلانے کی بہت بری عادت ہے میری؟ تمہارے ساتھ میں کیسے سو سکتی تھی؟ ہائے آپی جی، میری کمر تو گئی۔ فرشتے نے کھڑے ہوتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھ کر درد سے چور لہجے میں کہا۔ فرشتے بیٹا، کیا زیادہ درد ہو رہا ہے؟ ہارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ حکمہ اور آمنہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر پڑی اللہ کا حالہ کے لیے متفکر ہونے لگی۔ حالہ بھی، میری پیاری حالہ بھی کو کیا ہو گیا؟ کتنے پین ہو رہا ہے آپ کو؟ اس نے اپنے ننھے منھے ملائم ہاتھوں میں فرشتے کا ہاتھ تھامتے ہوئے استفسار کیا۔ بڑی بڑی شاید رنگ آنکھیں فرشتے کی زردی مل شفاف چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ میری جان پڑی، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ نہیں ہارون بھائی، بس تھوڑا سا درد ہے، چلوں گی پھروں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی فریش ہو کر میں کافی پینے جاؤں گی، نیچے کیفیٹیریا، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ فرشتے نے جھکا نرمی سے پریشے کا گال چوما اور پھر مسکرا کر ہارون کے سوال کا آہستگی سے جواب دیتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ ماما ڈاڈا، میں اپنی پرانی والی حالہ ہی کو بہت مس کر رہی ہوں۔ فرشتے کے واش روم میں بند ہوتے ہی پری نے ہارون اور آمنہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ ہارون اور آمنہ کے درمیان سوالیہ نظروں کا تبادلہ ہوا تھا اس کی اس بات پر۔ کیوں بیٹا، کیا ہوا ایسا؟ ہارون نے پری کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے سوال کیا۔ خدا نے بچوں کے محسوسات کو نہایت حساس تخلیق کیا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں جو بڑے سمجھ سے قاصر رہتے ہیں وہ بچے بانپ لیتے ہیں۔ ڈیڈ، وہ مجھے زور سے میجک کس نہیں دیتی اب، اینڈ آئی ریئلی مس دیٹ۔ پری کے بعد پر کمرے میں لمحے بار کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ پری، ایسا اس لیے ہوا ہے کہ حالہ بھی آپ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ آپ کو ہر بار ان کی میجک کس اچھی نہیں لگتی نا، تبھی وہ اب دیتی ہی نہیں آپ کو۔ حکمہ نے پریشے کا گال چومتے ہوئے کہا۔ پھوپھو بھی، وہ تو بس میں ایسے ہی بول دیتی تھی۔ پریشے در حقیقت کافی رنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ باقاعدہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی۔ حکمہ اور آمنہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی، جبکہ ہارون بیٹی کو حیران نظر سے دیکھ رہے تھے کہ 4 سالہ اتنی سی بچی اتنا صاف فیل کر رہی ہے۔ ابھی جب حالہ ہی کافی پینے جائیں گی نا تو آپ بھی ان کے ساتھ جانا اور حالہ بھی کو بہت سارا پیار کرنا اور بتانا ان کو کہ آپ کو ان کی میجک کس پسند ہے، تاکہ وہ پھر سے آپ کو ہیپی کر دیں، ٹھیک ہے نا میری جان؟ حکمہ کے سمجھانے پر پریشے نے سمجھداری سے گردن ہلائی، جس کو دیکھتے ہوئے وہ تینوں ہی ہولے سے مسکرا دیے۔ اسی دوران کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی، جس کے فوراً بعد بلیک 3 پیس میں ملبوس مراد صاحب اور ان کے پیچھے سہراب کمرے میں داخل ہوا۔ براؤن لیدر جیکٹ کے نیچے ڈارک گرین ہائی نیک اور بلو جینز پہنے، سلیقے سے گنے ڈارک براؤن بالوں کو کام کیے وہ رف اینڈ ٹف حلیے میں بھی حکمہ کا دل دھڑکا گیا تھا، لیکن وہ سہراب کی پچھلی کئی باتوں پر اس سے ناراض تھی، جو سو نظروں کا زاویہ فوراً بدل ڈالا اس نے، جس میں کافی مشکل درپیش آئی تھی۔ السلام علیکم۔ ان سب نے مراد صاحب کو سلام کیا، جس کے بعد سہراب نے حکمہ کی طرف چور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں سلام کیا تھا، البتہ دل مضطرب ہونے لگا اس کا ہاپا سا چہرہ دیکھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سہراب تم؟ سہراب کا جواب دیتے ہوئے ہارون نے اس کا مسافر کے لیے بڑھایا ہاتھ گرم جوشی سے تھاما تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اور لٹل گرل آپ کیسی ہیں؟ سہراب نے حکمہ کے ناراض چہرے پر سے بامشکل نظر ہٹاتے ہوئے ہارون کی گود میں بیٹھی پریشے کے گال پر پیار کرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ پریشے اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ میری بیٹی کیسی ہے اب؟ فریش لگ رہی ہو ماشاء اللہ سے، اللہ یوں ہی خوش رکھے تمہیں ہمیشہ۔ حکمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے محبت اور شفقت سے کہا۔ مراد صاحب کے ہونٹ سے نکلے لفظ فرشتے پر جیسے سہراب کی والہانہ نگاہیں ایک بار پھر اس کی جانب اٹھی تھی۔ میں ٹھیک ہوں نانا جان، مہرین کیوں نہیں آئی؟ کل سے غائب ہو گئی ہے وہ۔ سہراب کی نظروں کے ارتقاء کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ ارے بیٹا، وہ دونوں میاں بیوی شاپنگ پر نکل گئے ہیں، ابھی سے گفٹ وغیرہ لے رہے ہیں تمہارے لیے، تبھی نہیں آئے۔ مراد صاحب مسکراتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئے، او اچھا، ویسے ہمارا ارادہ آپ صاحب کی آج رات دعوت کرنے کا ہے۔ حکمہ کی بجائے آمنہ نے کہا۔
بغیر دعوت کے بھی ہم ضرور آتے، لیکن اب تو لازمی ہو گیا ہے۔ گرینڈ با نے آمنہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ ان کی بات سن کر کمرے میں موجود تمام نفوس ہولے سے مسکرا اٹھے۔ سرد طویل رات اس نے یا تو گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے گزاری یا اسٹیئرنگ وہیل پر سر رکھے۔ مجال تھی جو وہ ایک لمحے کے لیے بھی سویا ہو۔ مضطرب نگاہیں مسلسل ہسپتال کی عمارت پر جمی تھی، تو کبھی انٹرنس گیٹ پر۔ ابھی بھی وہ کار کے بونٹ سے ٹیک لگائے ہوئے کوئی 10ویں سگریٹ پھونک چکا تھا جب اچانک اس کی نظر سلور سیاہ لانگ کوٹ میں ملبوس شمس پر پڑی۔ اس کو دیکھتے ہی فردان کی رات جگہ کے سبب سرخی سے مزید نیلی آنکھیں لہو رنگ ہونے لگی، ماتھے کی رگیں اور جبڑے تنتے چلے گئے۔ انگلی میں دبی سگریٹ کا ایک لمبا کش لیتے ہوئے سگریٹ باری بونٹ کے نیچے کچلتا وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ ہے یو شمس جو اپنے دھن میں مگن کار لا کرتا مڑنے ہی لگا تھا کہ اپنے پیچھے مانوس بڑی آواز سن کر اس نے بے اختیار ایک سرد سانس ہوا کے ثبوت کی۔ السلام علیکم۔ شمس اپنے اور اس کے درمیان مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، تبھی اس کی جانب مڑتے ہوئے تحمل سے سلام کیا۔ فردان نے اس کے یوں سلام کرنے پر تمساحر بڑی نظر سے اوپر سے لے کر نیچے تک جیسے شمس کو سکین کیا تھا۔ ریئلی؟ ہاں کیا مقصد ہے اس سب کا؟ فردان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جھٹکے سے اس کی پشت کار سے لگاتے ہوئے سوال کیا۔ نیلی آنکھیں وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں گاڑے کھڑا تھا۔ تمیز سے بات کرنا میں جانتا ہوں ناممکن ہے تم جیسے انسان کے لیے، مگر تھوڑی سی کوشش کر کے دیکھو۔ شمس نے اپنے کندھے پر رکھا اس کا ہاتھ دیکھنے کے بعد نظریں واپس اس کے چہرے کی جانب کرتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ فردان کی گداز لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ ابھری تھی، جس کے باعث میں تم سے زبان سے بات کر رہا ہوں، اس میں ہی غنیمت جانو اور نکلو یہاں سے۔ اس کے کندھے پر دباؤ بڑھاتے ہوئے فردان مصطفیٰ شمس کو محض آنکھوں کے زیر سالم نکلنے کے در پہ تھا۔ میں حکمہ کی حیرت جاننے آیا ہوں، فالتو کا وقت ضائع نہیں کرو میرا۔ شمس بغیر مڑے سر اونچا کر کے کھڑا ہوتا اپنی بات پر قائم رہا۔ حکمہ جب اپنے گھر چلی جائے گی تو تب تم مل لینا ان سب سے، ابھی نکلو یہاں سے۔ فردان اپنی بات کہتے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مڑ گیا۔ شمس ہنوز کھڑا اس کو دیکھتا رہا، اپنی پشت پر کار کے دروازے کھلنے کی آواز نہ سن سکا۔ وہ واپس اس کی جانب پلٹا۔ میں جو کرنے چاہ رہا ہوں وہ کر کے ہی جاؤں گا یہاں سے، اور کوئی روک نہیں سکتا مجھے، شمس نے اس کے مڑنے پر بے خوفی سے کہا۔ فردان نے دانت پیس کا مٹھیاں بیندھتے ہوئے ابلتے جلال پر قابو رکھنا چاہا تھا۔ جب تک فرشتے ہیں یہاں تم اس کمرے میں کیا ہسپتال کی حالی راہداری میں بھی نہیں جا سکتے؟ کیوں میرے ہاتھوں سے بلا وجہ ضائع ہونا چاہ رہی ہو؟ تم میری بات کان کھول کر سنو اور سمجھ لو۔ فرشتے فردان سے تمہیں 100 میل کے فاصلے پر رہنا ہوگا۔ اس کے ارد گرد کسی احاطے میں بھی دکھائی دی اگر تم مجھے تو جان لے لوں گا میں ان ہاتھوں سے تمہاری۔ بہتر ہوگا دفع ہو جو یہاں سے عزت کے ساتھ، ورنہ قبر میں اترنا پڑ جائے گا۔ فردان اس کی جانب بڑھتا ہوا شمس کے لیے گاڑی کا گیٹ کھول گیا۔ اس کے سرد و سپاٹ لہجے نے شمس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ اس کی جینس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اندر گھسی چابی نکال کر فردان نے کار کے ڈیش بورڈ پر پٹھی، جس کے بعد وہ داڑھ سے دروازہ بند کرتا مڑ کر ہسپتال کے اندرونی جانب جانے والے گیٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شمس کو ناچار بھی گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے اسٹارٹ کر کے کار ریورس کرنی پڑی۔ لیکن اب فیصلہ وہ کر چکا تھا، سو پیچھے ہٹنا ناممکن تھا اس کے لیے۔ فیاض یہ دیکھو کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، ڈارک اور لائٹ بلو کلر کا رومپر۔ اپنے پیچھے کھڑے فیاض کی جانب مڑتے ہوئے وہ مسکراتے لہجے میں پرجوش ہو کر بولی، ساتھ اس کے آنکھوں کے سامنے ہاتھ میں تھاما ہینگر لہرایا تھا۔ بہت کیوٹ ہے ہماری بیٹی کے لیے، دیکھ رہی ہو نا؟ فیاض جو خاموش کھڑا جینز کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے مہرین کو دیکھ رہا تھا، اس کے مڑنے پر شوخی سے بولا، جی نہیں، 2 سال تک کوئی بچے نہیں کرنے مجھے، یہ میں حکمہ کے بیبی کے لیے دیکھ رہی ہوں۔ مہرین نے فوراً اپنا رخ اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، دل میں ہلچل سی مچ گئی تھی اس کی بات بار۔ یوں بے مجھے تو چاہیے، اور اب تو ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں نانا کرنے کا، کیا پتہ جلد ہی تم بھی خوشخبری دو مجھے۔ فیاض نے غیر محسوس انداز میں اس کی گردن پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی پرتپش سانسیں مہرین کی جلد میں سرید قطر جذب ہوتی جا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ہم وال مارٹ میں ہیں اس وقت، مہرین نے تیز ہوتی دھڑکن کا شور نظر انداز کرتے ہوئے برہمی سے کہا۔ فیاض اگلے ہی لمحے سامنے کی جانب بڑھ پڑا، گرین کلر کا کپڑے جیسا ٹوائے اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بس یہ اٹھا رہا تھا۔ ہاں تمہیں لگا اگر کہ میں
بہک رہا ہوں یا تمہارا کچھ موڈ ہے تو بتاؤ، پیچھے چینجنگ روم بھی ہے۔ فیاض نے ہاتھ میں تھامتا کھلونا مہرین کی تھوڑی سے نیچے گردن تک آہستہ سے سہلاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ آواز لمحہ با لمحہ باری ہوتی جا رہی تھی۔ مہرین نے اس کے اس عمل پر بے اختیار آنکھیں موند لی۔ ارے یار، یہ تو تم میں مل رہی ہے، دیکھو ذرا امریکن سونڈی۔ فیاض نے وہ سونڈی جیسا ہی ٹوائے اس کے سامنے کیا۔ مہرین جو اس کی باتوں ان حرکتوں سے مدہوش ہونے لگی تھی، فیاض کو دوسرے کی ہی بات پر پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ دانت بیس کا خطبہ قابو کرتے ہوئے وہ فیاض کی جانب مڑی۔ فیاض نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مختصر مگر بےحد لہجے میں کہا، تو پھر چلیے چینجنگ روم میں۔ فیاض کی جیکٹ کے کالر پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ کچھ دیر قبل آنے والا غصہ فراموش کیے ایک ادا سے بولی، ہاں چلو نا۔ مہرین کے ہونٹوں پر نظر جمائے وہ بےتابی سے بولا، ساتھ ہی ہاتھ میں تھاما ٹوائے اپنی شاپنگ باسکٹ میں ڈال دیا۔ لیٹس گو۔ مہرین مدھم آواز میں کہتے ہوئے سر اونچا کر کے اس کے ہونٹوں کا کنارہ نرمی سے چوم گئی۔ فیاض ہکا بکا ہونے کے ساتھ ساتھ بے قابو بھی ہونے لگا تھا۔ یس ہری اپ، اس نے بے صبری سے کہتے ہوئے مہرین کا ہاتھ تھاما۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھا، مہرین خود تیزی سے آگے بڑھی۔ فیاض اس کی پھرتی دیکھ کر متبسم ہوا تھا۔ چلو اندر۔ چینجنگ روم کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھلتے ہی مہرین نے اس کو اندر دھکیلا۔ فیاض تو بےحود تھا، ایک دھکے میں ہی اندر ہو گیا، جبکہ مہرین نے اگلے ہی پل چینجنگ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر سے لاک کر دیا۔ امریکن سونڈی، کیا مذاق ہے یہ؟ منہ پر اچانک یوں دروازہ بند ہوتے دیکھ فیاض کا تمام ہمار جاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ وہ جھنجھلاہٹ بڑی آواز میں گویا ہوا، مذاق نہیں حقیقت ہے یہ مسٹر فیاض۔ مہرین نے بند دروازے کے قریب منہ کرتے ہوئے شرارت سے کہا، ساتھ ہی اپنے ارد گرد نظریں بھی دوڑائی تھی۔ شکر یہ ہوا کہ صبح کے اس پہر وہاں رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ مہر اندر آ جاؤ نا، وہ بےتابی سے بولتا ہوا جملے کے آخر کو کھینچ گیا، جبکہ یہ نام سن کر مہرین سر جھکاتے ہوئے ہولے سے مسکرا دی۔ یہ نام فیاض نے کل رات دیا تھا اس کو، اس کے روح پر اپنا نام ثبت کرتے ہوئے سماعتوں میں میٹھی سرگوشیوں کی صورت گولا تھا۔ یہ نام اس سحر نے، پہلے وعدہ کرو اس واحیات نام سے آئندہ مجھے نہیں پکارو گے۔ مہرین نے نچلے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا، کیا؟ مہر نہ بولو، ایسا تو ناممکن ہے، زندگی بھر یہاں بند رہنے کے لیے تیار ہوں میں۔ اندر کھڑا فیاض سینے پر بازو لپیٹتا دروازے سے دور ہٹ گیا۔ اف فیاض، میں اس کی نہیں، وہ سونڈی کی بات کر رہی ہوں، وہ نہیں بولنا آئندہ۔ مہرین نے جھنجھلاہٹ بڑے لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی جلد از جلد اندر جانا چاہتی تھی اب۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں بولوں گا سونڈی، اندر آؤ اب، فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واپس دروازے کی جانب چلایا۔ پرامز؟ مہرین نے اس کی تائید چاہی۔ پرامز؟ فیاض فوراً ہی بے صبری سے گویا ہوا۔ مہرین اس کی بات سنتے ہی باہر سے لگائے اپنے لاک کو کھولتی اندر آ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ فیاض نے اس کا ہاتھ تھام کر فوراً اسے بیشتر اس کو اندر کھینچتے ہوئے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ صرف 5 منٹ۔ مہرین نے اس کی خمار زدہ آنکھوں سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، یہ تو 5 منٹ بعد ہی ڈیسائیڈ کرنا کہ 5 منٹ یا 25 منٹ۔ فیاض کے گال شدت سے دبوچتا، چہرہ اونچا کر گیا۔ مہرین اس کی آنکھوں میں دیکھتے متبسم ہوئی تھی، جس پر وہ اگلے ہی لمحے اپنی تمام تر وارفردگی سمیت اس کی سانسوں پر قابو ہوتا چلا گیا تھا۔ حالا بھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فرشتے کا ہاتھ تھامتے چلتی فرشتے نے اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے التجائی انداز میں کہا۔ وہ مسلسل اس کو دیکھ رہی تھی، مگر فرشتے کو خاموشی سے بغیر اس سب کا نوٹس لیے چلتے دیکھا اس کو آخرکار بولنا ہی پڑا۔ ہاں میری جان، کہو کیا ہوا؟ فرشتے جو ہر چیز سے انجان اس کا ہاتھ تھامے چل رہی تھی، فرشتے کی آواز چونکتے ہوئے اس نے استفسار کیا، حالا بھی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ دونوں کیفیٹیریا پہنچ چکے تھے۔ کاؤنٹر پر پہنچتے تک فرشتے نے سوال کیا، نہیں میری جان، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں آپ سے۔ میں کیوں ناراض ہوں گی بھلا؟ چلو بتاؤ کیا کھاؤ گی آپ؟ فرشتے جھک کر ایک بار پھر سے اس کا گال نرمی سے چومتے ہوئے سیدھی کھڑی ہو گئی، جس کو محسوس کر کے پریشے روحانسی ہو گئی تھی۔ یہی تو بات کر رہی ہوں میں، حالا بھی یہ کیا تھا؟ پریشے نے آنسو بڑی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہوئے شکوہ کے نہ لہجے میں کہا، ساتھ ہی وہ بے دردی سے اپنے گال بھی رگڑنے لگی تھی۔ پری یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کاؤنٹر کے اس پار کھڑے اسٹاف ممبر کو اپنی جانب متوجہ ہوتے دیکھ وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی 2 زانوں آنسو بہاتی پریشے کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے پریشے آگے کچھ کہتی یا مزید روتی، اس کے نظر فرشتے کی پشت پر کھڑے اس کو
پیار بڑی نظروں سے دیکھتے فردان پر پڑے۔ وہ شمس کو ہسپتال سے دفع کرنے کے بعد کافی پینے آیا تھا یہاں، کیونکہ سر درد سے پھٹ جو رہا تھا، مگر ہرگز اس کو یہ امید نہ تھی کہ آنکھوں کے ٹھنڈک، دل کا سکون یوں بن مانگے دعا کی طرح سامنے آ جائے گا اس کے دید کی تشنگی مٹانے۔ ہالو، پریشا فوراً اپنے بھیگے گال دونوں ہتھیلیوں کی مدد سے خشک کرتی فردان کی جانب بھاگی تھی۔ فردان نے بھی اگلے ہی ساتھ جھک کر اس کو گود میں اٹھایا۔ ہاؤ آر یو مائی لٹل فیری، پریشا کا گال چومتے ہوئے اس نے محبت بڑے لہجے میں کہا۔ پریشا اس کی گردن کے گرد بازو حمال کرتے چوڑے شانے پر سر رکھی۔ آئی ایم ناٹ فائن ہالو، ناٹ فائن ایٹ آل۔ فرشتے اداسی سے گویا ہوئی تھی کہ اتنے میں فرشتے کھڑی ہوتی ان دونوں کی جانب مڑی۔ وہ بے حد حیران ہوئی تھی۔ اتنی صبح فردان کو وہاں دیکھ دل نے کہا تھا کہ شاید وہ پوری رات اس کے انتظار میں باہر ہی کھڑا رہا ہے، جو کہ ایک طرح سے سچ ہی تھا، مگر اپنی حیرانی خود ہی تک محدود رکھتے ہوئے وہ واپس کاؤنٹر کی جانب مڑ گئی۔ کیا ہوا آپ کو لٹل فیری؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ گاہے بگاہے بے چین نگاہیں فرشتے کی جانب بھی اٹھ رہی تھی۔ ہالو، حالا بی نے مجھے کہا وہ مجھ سے ناراض نہیں، لیکن انہوں نے مجھے میجک کس دینا چھوڑ دیا۔ فرشتے کی بات سن کر جہاں فردان کے ہونٹ پر جان لیوا مسکان ابھری تھی، وہیں فرشتے کا دل چاہا سر پر سلیمانی ٹوپی پہن کر وہاں سے فوراً ہی غائب ہو جائے۔ اف پری، تو یہ وجہ تھی تمہارے رونے کے پیچھے؟ فرشتے نے دل ہی دل میں سوچا۔ سامنے اپنا ٹرے میں رکھا آرڈر اٹھا کر وہ ان دونوں ہی کی جانب مڑی۔ فردان کی نظریں اس کی دھڑکنیں فرشتے کے چہرے کو چھوٹی سنہری لٹوں میں الجھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کس قدر ضروری ہو گئی تھی اس کے لیے، اس بات کا اندازہ ٹھیک سے شاید اس کو خود بھی نہ تھا۔ اوہو، یہ تو بہت غلط بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ بی نے مجھے بھی میجک کس دینا چھوڑ دیا ہے۔ مجھ سے بھی ناراض ہے یہ، میں خود بہت زیادہ سیڈ ہوں، مجھے رات میں نیند بھی نہیں آئی فیری۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی فردان اس کی زلفوں سے نظریں ہٹاتا فرشتے کے مرجھائے ہوئے چہرے کو والہانہ نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے آہستگی سے بولا۔ اس کی بات سن کر فرشتے کی زرد بڑھتی رنگت میں مانو سرخیاں گل گئی تھی۔ فرشتے نیچے اترو اور بریک فاسٹ کرنے چلو میرے ساتھ۔ فردان کا زمانی انداز اس کی انکہی پیام دیتی نظروں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے وہ فرشتے کی طرف نظریں مرکوز کر کے سنجیدگی سے بولی۔ حالا بھی مجھے ہالو کے ساتھ بھی بریک فاسٹ کرنا ہے، ایک نئی اور انوکھی فرمائش کی گئی محترمہ کی جانب سے۔ فرشتے کا دل چاہا رکھ کر دو لگائے اس کے منہ پر۔ اوکے فائن، تو آپ کرو بریک فاسٹ، میں جا رہی ہوں، جب بریک فاسٹ کر لو تو اوپر روم میں آ جانا۔ وہ اپنی بات کہہ کر آگے بڑھنے ہی لگی تھی کہ فردان نے پیچھے سے اس کو پکارا۔ فرشتے بچی کے کہنے پر ہی صحیح، لیکن چاند گھڑیاں تو گزار ہی سکتی ہوگی تم میرے ساتھ بیٹھ کر۔ کچھ نہیں کہتا، بس خاموش رہنا، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، اس کے علاوہ کوئی تقاضا نہیں کروں گا میں تم سے۔ باریک پرکشش آواز میں التجا تھی، وہ بے پناہ اپنائیت بھی۔ فرشتے کا معصوم دل لمحوں میں بسیج اٹھا، مگر دماغ نے فوراً نفی کی تھی اس حساب کی۔ ان دونوں کے درمیان کھڑی فرشتے گردن اونچی کیے کبھی فردان کو حیرت سے دیکھتی تو کبھی فرشتے کو۔ فرشتے جلدی آنا، ہمیں کچھ دیر میں گھر کے لیے نکلنا ہے، فرشتے نے بغیر اس کی جانب مڑے کہا اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہالو، میں آپ کے ساتھ بعد میں بریک فاسٹ کر لوں گی، حالا بھی آلریڈی مجھ سے ناراض ہیں اوکے؟ فرشتے نے اپنی ننھی انگلیاں اس کی داڑھی میں پھیرتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ فردان پسماندگی سے مسکرا دیا۔ اوکے لٹل فیری، پھر ہم کبھی ساتھ بریک فاسٹ کے ساتھ لنچ اور ڈنر بھی کریں گے۔ اب آپ جلدی سے جاؤ حالا بی کے پاس۔ فردان نے اس کا گال چومنے کے بعد اس کو گود سے نیچے زمین پر اتار دیا۔ تھینک یو سو مچ ہالو، یو آر دی گریٹ۔ فرشتے نے اس کے دل سے تعریف کرتے ہوئے کیفیٹیریا کے آخری سرے پر کھڑی فرشتے کی جانب دوڑ لگا دی۔ ہائے حالا بی، ہیئر آئی ایم۔ فرشتے کی ہامتی ہوئی آواز فرشتے نے بے پناہ خوش ہوتے ہوئے مڑ کر اس کو دیکھا اور جو وہ چاہتی تھی جھک کر اس کے گال پر بالکل ویسے ہی اپنی محسوس انداز میں کس کیا۔ میں آپ کو اپنے ساتھ تب لے کر جاؤں گی جب آپ مجھ سے پرامس کرو گے کہ روم میں جا کر کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ ہالو یہاں تھے۔ فرشتے کی بات پر فرشتے نے پورے زور و شور سے گردن تائید میں ہلائی، جس پر ایک اور میجک کس پری کے رخسار پر دی تھی۔ گڈ گرل، چلو اب ہم چلتے ہیں، لیٹس گو۔ فرشتے کا چہرہ کھل اٹھا تھا، وہ فرشتے کا ہاتھ تھامتے ہوئے مسکرا کر خوشی سے آگے بڑھنے لگی۔ ان دونوں سے کچھ دور وہاں تنہا افسردہ کھڑا فردان یہ مکمل منظر دیکھتا اداسی میں بھی مبہم سا مسکرا دیا۔
جلد یا بدیر وہ اس کو منا ہی لے گا، یہ تو طے تھا، کیونکہ اب فرشتے یوسف کے بغیر فرزند مصطفیٰ کے زندہ رہنے کا کوئی تصور ہی نہ تھا۔ جیسے حکمت تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس کا سامان گار کے ٹرنک میں رکھتے ہوئے سہراب نے اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے آگے بڑھ کر اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کے اندر بیٹھتے ہی جھکا اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ہوئے سہراب نے سوال کیا، جس کا جواب حکمت نے نہیں دیا۔ سہراب تم لوگ ہارون کے گھر کے لیے نکلو، مجھے کنسٹرکشن مینیجر کے پاس جانا ہے، قاضی کے گھر کے لیے، وہاں سے ہوتا ہوا میں رات میں آؤں گا، انشاءاللہ ہارون کو بتا دینا۔ فاضی گاڑی کی چھت پر ہاتھ رکھتے کھڑا یکٹک حکمت کو دیکھتا سہراب اپنی پشت پر مراد صاحب کی آواز سن کر سیدھا ہوتا ان کی جانب پلٹا۔ جی ٹھیک ہے، آپ چلے جائیے، میں بتا دوں گا انہیں، سہراب نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہاں سے نکل کے فرشتے آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ سہراب کی نظر فرشتے کا ہاتھ تھامتے باہر آتی فرشتے پر پڑی تو اس نے کہا، نہیں طالب بھائی، آپ لوگ جائیے، ہم لوگ آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ان دونوں کے بیچ نہ محسوس کی جانے والی کشیدگی کو بانپ چکی تھی۔ اچھا ہوتا کہ وہ اکیلے میں سب سارٹ آؤٹ کر لیتی، اس سے پہلے بات مزید بڑھتی۔ چلو ٹھیک ہے۔ سہراب اپنی کار کی جانب واپس مڑا تو اس کی نظر حکمت کے ہمراہ پیچھے بیٹھی آمنہ پر پڑی۔ برا تو لگا تھا، پر اپنے محسوسات اندر ہی چھپا کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ حکمت تم نے بلا وجہ روکا ہے مجھے، میں چلی جاتی ہارون کے ساتھ۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا، آمنہ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، یعنی جان بوجھ کر اس نے آمنہ کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ جب فرشتے اور مراد صاحب سے بات کر رہا تھا تب تاکہ وہ تنہائی میں کوئی بات ہی نہ کر سکے اسے، نہیں بھابھی، بس بہت عرصے سے آپ کے ساتھ کوئی ڈرائیو نہیں ہوئی تھی۔ آپ پیچھے کمفرٹیبل تو ہے نا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے سہراب کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اس نے مڑ کر آمنہ سے کہا، آمنہ سے پوچھا۔ سہراب کے چہرے کی رنگت سرخی مائل ہو گئی تھی، ہت کے جذبات کے سبب مگر خاموش رہا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں پیچھے۔ طالب معذرت، اس کو اچانک نہ جانے کیا ہو گیا، وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، آپ ہی کی گاڑی ہے یہ بھی، اس میں معذرت کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا کیا حکمت نے؟ اس نے ایک نظر اپنی جانب دیکھتے ہوئے حکمت پر ڈال کر کار سٹارٹ کر دی۔ حکمت نے ناراضگی کے باوجود بھی بے احتیاط گیئر پر حتیٰ کہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، جس کو دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ جب دلوں میں بدگمانی نہ ہو تو طویل باتوں کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے۔ ناراضگی ختم کرنے کے لیے بن کہے بھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا ان دونوں کے درمیان، کیونکہ دونوں سمجھتے تھے جو تھے ایک دوسرے کو۔ گاڑی کا اندرونی ماحول ایک بار پھر خوشگوار ہو گیا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگے۔ سہراب نے کار ریورس کرتے ہوئے ہسپتال کے احاطے سے باہر نکالی تھی، جس کے پیچھے ہارون کی کار اور ان کے پیچھے فرزند کی کار کچھ دیر بعد وہاں سے نکلی۔ اس کی وہاں موجودگی کا علم فرشتے اور فرشتے کے علاوہ کسی کو نہ تھا۔ ان کے گھر کے باہر کھڑا نہ جانے کب سے فرشتے لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے اسٹریٹ کے کنارے پر ہارون صاحب کی گاڑی آتی نظر آئی، شکر ہے مزید انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شمس نے کار کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی اور وہ دروازے سے ہٹا گھر کے باہر بنے لان میں آ گیا۔ ارے شمس چاچو آئے ہیں، پری سے ملنے ہارون نے گھر کے سامنے کار پارک کرتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ان سب کے درمیان چلنے والی کشیدگی سے مکمل طور پر لا علم تھا۔ ہیلو پری، کیسی ہیں آپ؟ شمس نے دوزانوں جھکتے ہوئے پریچے کو اپنے بازو میں سمیٹا اور اوپر اچھالا تھا۔ پریچے کی خوشی سے بھرپور کہہ کے وہاں گونجے تھے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ کر ہولے سے مسکرا دی۔ شمس چلو آ جاؤ اندر، باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ ہارون کار کے ٹرنک میں سے سوٹ کیس نکالتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ٹھنڈ کے سبب ان سب کے چہرے سرخ اور باتیں کرتے ہوئے منہ سے سانسیں باپ کی صورت فضا میں تبخیر ہو رہی تھی۔ ہارون بھائی، میں حکمت سے ملنے آیا تھا، مجھے لگا آپ لوگوں کے ساتھ آئی ہوں گی وہ۔ شمس نے ان کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ وہ طالب بھائی کے ساتھ ہے، آپ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ راستے میں وہ لوگ فارمیسی پر رکے تھے، بس آتے ہی ہوں گے، تم آؤ۔ ہارون کی بجائے فرشتے نے جواب دیا۔ شمس کو حیرانی تو ہوئی تھی اس کے نرم لہجے پر، مگر وہ خاموش رہا۔ چلو پریچے بیٹا، میں آپ کا سویٹر چینج کرواؤں۔ ان تینوں کے گھر کے اندر آتے ہی ہارون صاحب نے شمس کی گود سے پریچے کو لیتے ہوئے کہا۔ گھر کے اندر کا ماحول نہایت سکون بخش تھا۔ ہارون بھائی، میں کروا دیتی ہوں، آپ جا کر لاؤنج میں بیٹھیے نا، فرشتے نے کہا۔ شمس مستقل اپنی نگاہیں اس کے حسین چہرے پر سے ہٹانے کی ناممکن سی کاوشیں کر رہا تھا۔ نہیں بیٹی، تم جاؤ اور گرم گرم ہاٹ چاکلیٹ تیار کرو، ہم سب کے لیے میں آتا ہوں۔ شمس تمہیں کچھ دیر تمہاری کزن کمپنی دے گی۔
انہوں نے آنکھیں باندھ کر کے کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اپنے بیڈ روم کے جانب چال دیے۔ ان کی بات سن کر فرشتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فرشتے مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شمس اس کے پیچھے پیش رفت کرتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا کہاں کہو۔ کبر کھول کر اندر سے سامان نکالتے ہوئے اس نے سرسری سے انداز میں کہا، اس کے ساتھ برا سلوک وہ بلا بچہ کیوں کرتی اب؟ اس نے جس دن تمہیں فردان جہاں چھوڑ کر گیا تھا، میرے خیال سے یقیناً اس نے کوئی سخت رویہ رکھا ہوگا تم سے، ہے نا؟ شمس نے اس کی تائید چاہی۔ فرشتے جو چولہا جلا کر دودھ گرم کرنے کے لیے رکھنے ہی والی تھی، اس کی بات سن کر فرشتے کے ہاتھ ایک جگہ ساکت ہو گئے۔ تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ فرشتے نے الٹا سوال کیا۔ شمس نے ہونٹ کاٹتے اس کو دیکھا۔ یار تم نہیں بتاؤ، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ کس طرح کا جنونی انسان ہے۔ اس نے تمہاری جان خطرے میں تھی، تمہارے گھر کے عین سامنے اور پیچھے بھی گن مین کھڑے تھے، فردان کے دشمنوں کے، اور تمہیں سیو رکھنے کے بعد اس کو خود کو بھی گولی لگی تھی۔ شمس کی باتیں اس کی سچائی کی گواہی اس کی شہد رنگ آنکھیں دے رہی تھی۔ فرشتے کو کچھ سمجھ آیا کہ وہ شخص جو آج سے کچھ دن قبل فردان کے متعلق نہایت غلط باتیں کر کے گیا تھا، اس سے اب اسی کی حمایت میں کیوں بول رہا ہے؟ تم مجھ سے یہ سب کیوں بتا رہے ہو اور تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ دودھ کی دیچ کی سلپ پر ہی رکھتے ہوئے وہ پوری اس کی جانب گھوم گئی۔ کیونکہ میں آج جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانے سے پہلے اپنا پھیلایا ہوا گن صاف کرنا چاہتا ہوں۔ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو فرشتے کہ میں وہی شمس ہوں جو تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا تھا جب تم کونے میں بیٹھ کر روتی تھی؟ امی کی ڈانٹ سننے کے بعد تو میں ہی تمہیں اپنی ساری پاکر منی سے چاکلیٹ لا کر دیتا تھا جب مجھ سے بچپن میں وہ آنسو برداشت نہیں ہو پاتے تھے، تو اب میں تمہیں کیسے روتے ہوئے دیکھ لیتا؟ تم بہت محبت کرتی ہو اسے اور وہ بھی کرتا ہے، میں نے آنکھوں میں دیکھا ہے اس کی بات، وہ شاید تھوڑا دماغ سے فارغ ہے تبھی تم سے کہہ نہیں پاتا۔ شمس نے پوری بات تفصیل سے بتائی اس کو، جب کہ فرشتے کو اب فردان کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ یہ سوچ کر کہ اس کی جگہ گولی فردان کو لگی ہے، اس کی روح فنا ہونے لگی۔ شمس کہاں گولی لگی تھی انہیں؟ آنکھوں میں فکر لہجے میں پریشانی لی اس نے اگلے ہی ساتھ پوچھا۔ شمس کو نہ جانے کیوں برا لگا تھا، اور لگتا بھی کیوں نہ وہ لڑکی جو بچپن سے اس کو چاہتی تھی اب کسی اور کے لیے فکر مند تھی، تو برا لگنا اس کو لازم ہی تھا۔ بازو کو چھو کر گزری تھی گولی، تم فکر نہیں کرو، وہ اس وقت بھی ٹھیک ہی تھا۔ شمس نے سرسی سے انداز میں کہا، یار میں فکر کیسے نہ کروں، وہ کل رات میں بھی اتنی ٹھنڈ میں زخم کے ساتھ وہاں رہے ہیں باہر، ابھی زخم تو تازہ ہی ہوگا نا۔ اف فردان، اس کی سنہری شہد رنگ آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شمس نے سرد سانس ہوا کا ثبوت کرتے خود کو قابو میں رکھنا چاہا۔ پتھر سے بنا وہ آدمی ہے تمہارا شوہر، لڑکی کچھ نہیں ہوگا اس کو۔ ابھی وہ آگے بھی کچھ کہتا کہ باہر دروازے پر پوری زور و شور سے دستک ہونے لگی۔ کون پاگل ہو گیا ہے تم؟ یہاں ہی رکو، میں دیکھتا ہوں۔ وہ فرشتے کو کچن ہی میں رہنے کی ہدایت کرتا کچن سے باہر نکل آیا۔ کون ہے بھائی، دماغ خراب ہو گیا کیا؟ آ رہا ہوں، صبر۔ شمس نے اونچے جھنجھلاتے بڑے لہجے میں کہا، دروازہ بجانے یا یوں کہہ جائے تو زیادہ بہتر تھا کہ دروازہ پیٹنے کی زوردار آوازیں سن کر اندر سے ہارون صاحب بھی باہر نکل آئے۔ فردان ہسپتال سے نکلتا صرف چند منٹ کے لیے ہی اپنے گھر جا کر فریش ہو کر واپس ہارون بھائی کے گھر آ گیا۔ ابھی گاڑی گھر کے سامنے ہی پارک کر کے وہ باہر اترا ہی تھا کہ نظر گھر کے باہر اس کی کار سے کچھ فاصلے پر کھڑی سلور کار پر پڑی۔ اگر یہ اس کی گاڑی ہوئی تو جان سے جائے گا میرے ہاتھوں سے یہ آج۔ فردان واپس مڑ کر اپنی کار لاک کرتا پیش رفت کر کے گاڑی کے نمبر پلیٹ دے کر اس کا خون کھولنا شروع ہو گیا تھا۔ حبیث انسان، دانت پیس کر کہتا ہوا وہ آندھی طوفان کی مانند اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تہس نہس کرتا آگے بڑھا۔ چہرہ سردی اور غصے دونوں کے بعد سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ بند دروازہ دیکھ کر وہ اس پر پوری قوت سے ہاتھ مارنے لگا۔ ہارون کا کرنا ہوتا تو وہ دروازہ بجانے کی بھی زحمت ہرگز نہ کرتا کبھی۔ کون ہے بھائی، دماغ خراب ہو گیا کیا؟ آ رہا ہوں، صبر۔ اندر سے شمس کی آواز سن کر تو اس کے سانسیں مزید تیز ہونے لگی، شاید ہی کبھی زندگی میں اتنا شدید غصہ آیا ہوگا اس کو۔ تم؟ شمس نے جوں ہی دروازہ کھولا اپنے عین سامنے اس سے آتش فشاں کو دیکھ کر اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ ہاں میں تجھے منع کیا تھا نا، دور ہے نا، فرشتے سے کیوں نہیں سمجھا پھر؟ گھر میں داخل ہوتے ایک زناٹے دار تھا شمس کے گال پر سیدھ کرتے ہوئے وہ اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں دبوچ گیا۔ شمس کے قدم اس تھپڑ کی زد میں آ کر ڈگمگا گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، فرشتے کا کزن ہے یہ، اس کے ماموں کا بیٹا، بالکل بھائیوں جیسا، چھوڑو اس کا گریبان کیوں دور رہے گا وہ اس سے۔ ہارون نے جیسے تیسے اسے شدت پسند انسان کو گھر کے اندر کرتے ہوئے دروازہ بند کر کے فردان کے ہاتھ شمس کے گریبان سے ہٹائے۔ شمس واپس سے سیدھا کھڑا ہو گیا، فردان کو یوں
दुग्गड़ को हालत में देखा एक कमीज से खुशी हुई थी उसको। भाई जैसा है भाई तो नहीं है हबीज, और इसीलिए ये दूर रहेगा क्योंकि मैंने मना किया था उसको। वो सीने पर उंगली रखकर उसने हारून साकिब की आंखों में देखा, यानी फरिश्ते का शोहर। मैं उसको पहले ही बोल चुका था कि दूर हो फरिश्ते से। उसको मेरी बात ही समझ नहीं आई। अब मैं जान से मार दूंगा इसको। फरदान हूँ नशाम नजर से कमीनगी से मुस्कुराते हुए शम्स को देखता जारहाना अंदाज में उसकी जाना बढ़ा। हारून साकिब ये तमाशा अपने घर में लगा देख फ़ौरन उन दोनों के बीच में आए थे। क्या तूफ़ानी बदतमीज़ी मचा रखा है जहाँ तुम दोनों ने? यही सब करना है तो बाहर जाओ और आराम से करो। मेरे पुरस्कून घर में तुम लोगों की जारहियत की कोई जगह नहीं, निकलो बाहर। वो एक एक करके दोनों को देखते हुए हल्के के बाल गहराए। फरिश्ते सरासम क्यों हैरत के सबाब वो पूरी वाह हुई आंखों से किचन की चौखट पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। वह अस्पताल के फ़ौरन बाद जहाँ भी आ जाएगा फरिश्ते को हरगिज़ उम्मीद ना थी इस सब की। आप मुझे घर से निकाल रहे हैं हारून भाई? मुझे? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। यही पागल हुआ जा रहा है मेरे पीछे। शम्स उसे सबसे पहली बार गोया हुआ मासूमियत की इंतहा कर दी उसने ये बात करके। हाँ माना कि इस बार कोई आग लगाने वाली हरकत नहीं की थी उसने, मगर जब से फरदान खड़ा उसको सुन रहा था तब से वो दिल जले अंदाज में उसको देखता। तेल तो छिड़क ही रहा था जलते पर। उसका ये अंदाज देख कर फरदान के तैश ने जैसे मजीद तूल पकड़ा। हारून साहब के लिए अब इस बफरे हुए शेर को काबू में रखना महाल होने लगा। वो उनको बीच में से हटाता शम्स तक आ पहुँचा। चेहरे के तासर से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अब शम्स की जान लेकर ही छोड़ेगा वो। शम्स की भी सीटी गुम हो गई। हारून भाई को दोनों के दरमियान से हटाता देख, क्योंकि वो एक मरतबा उसका हाथ बहू भी चक चुका था और देख भी बहुत खूब ही चुका था। जान से मारने का अंदाज कुछ किया हो या ना हो, जब मैंने कह दिया तुमसे उससे दूर हो तो उससे दूर होगे तुम, चाहे वो मेरे साथ हो या मेरे बगैर। फरदान एक हाथ से उसका कॉलर थाम कर दूसरे हाथ का जोरदार वार उसके चेहरे पर कर गया। शम्स की आंखों के आगे कुछ पीछे तारे नाचने लगे थे। जबरा जैसे अपनी महसूस जगह से ही हिल गया हो। फरदान ये क्या कर रही हो? छोड़ो उसको। हारून साकिब फरदान को एक और मुका तानते और शम्स के होंठ और नाक से निकलते खून की लकीरों को देख घबराते हुए फरदान को रोकने की सहाय करने लगे। छोड़िए फरदान, छोड़ दें उसको, उसे कुछ गलत नहीं किया इस बार, जाने दे शम्स को। फरिश्ता को जैसा फरदान की ऊंची आवाज़ पर होश आए वो फ़ौरन फरदान के जानब तेज़ी से पेश रफ्त करती उसका बाजू दबोचते हुए फरदान को शम्स से दूर करने की नामुमकिन सी कोशिश करने लगी। फरिश्ते की बात सुनकर फरदान एकदम साकत होता उसकी जानब बढ़ता, मगर हाथ हनूस शम्स का गिरबान थामे हुए थे। शम्स ने खुद को बचाव करने के लिए फरदान को दूर करना चाहा, लेकिन दिल ने गवाही दी थी कि अब तो वो गया। वो फरिश्ते तुम्हें भी यही बात मिली थी, कुछ और ही कह देती मेरे बचाव के लिए। उसने दिल ही दिल में सोचा, क्योंकि वो फरदान के पलने के अंदाज से समझ गया था कि अब खेल खत्म, यानी आज से पहले ये कुछ गलत कह चुका है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। गुस्से की आखिरी हद छूने के बावजूद भी वो फिर से कहा नरमी से खुद दूर करता शम्स की जाने पलटा। उस सब के दौरान हारून भाई अपना सर थाम कर खड़े हो गए कि उस जनूनी शख्स को रोकना उनके बस में न था। उस ही दौरान बाहर से दाखिली दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इससे पहले बाहर से आने वाले लोग अंदर आते वो एक और जोरदार मुक्का शम्स के नाक में मारता उसको ज़मीन बोस कर गया। हबीस इंसान क्या कहा था मेरी बीवी से बोल। वो ज़मीन पर गिरे शम्स पर अबिलातों की बारिश करने की नीयत रखता ही था कि फरिश्ते ने अपने जिस्म में मुकीद पूरी जान लगा कर उसको शम्स से दूर किया। छोड़े उसको, चली मेरे साथ। फरदान के सामने आते हुए उसके सीने पर अपनी हथेलियाँ रखकर उसने वहशत की तरफ बने अपने शोहर को काबू में रखना चाहा। हट जाओ फरिश्ते, मेरे सामने से इस हबीस की जान ले लूँगा मैं। फरदान फरिश्ते की बिगी आंखों पर से नज़र हटाता हुआ एक बार फिर शम्स की जान लपका। नहीं नहीं, छोड़े उसको फरदान प्लीज़। फरिश्ते ने उसको पूरी कुव्वत से अपने साथ पीछे खींचते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा। वो भी हालू सैड है, देखिए उनकी ब्लू आइज़ कितनी रेड हो रही हैं। गिव हिम मैजिक किस, ही विल बी फाइन देन। उनसे कुछ दूर खड़ी प्रीशे ने उनके पास आते हुए फरदान की बपड़ी हुई हालत देख कहा। वो तो शुक्र ही हुआ कि हारून उस वक्त शम्स की तरफ मतवज्जा उसके नाक से निकलता खून रोकने की कोशिश कर रहे थे, वरना क्या सोते वो फरिश्ते के बारे में। जान मना किया था ना मैंने। फरिश्ते ने फरदान को सीढ़ियों की जान धकेलते हुए मुर्खा फरिश्ते को गुस्से से देखते हुए दांत पीस कर कहा। बस नहीं चला था फरिश्ते की इस बात के बाद कहीं जा कर रूपोश हो जाए, लेकिन ऐसी तशवीशनाक हालात में ये महज एक ख्याल ही साबित हो सका उसके लिए। उधर फरिश्ते शदीद तैश के आलम में भी फरिश्ते की बात पर मुबहम सा मुस्कुरा दिया। अब आप चलिए तो ज़रा मेरे साथ ऊपर। फरिश्ते के बाद फिर फरदान की जाने मुड़ती हुई उसका हाथ थाम कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी।
دل و جان سے تیار ہوں میں سویٹ ہارٹ، فرشتے کا ہاتھ تھامتے چلتے ہوئے اس نے جھک کر فرشتے کے کان میں محمول لہجے میں خوشگوار سرگوشی کی۔ پری نے جو بات کہی تھی وہ سن کر تو جیسے موصوف کا غصہ ہوا ہی ہو گیا تھا، اور اس وقت فرشتے کا یوں ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے سے ساتھ لے آنا اس کو بے پناہ مسرور کر گیا تھا۔ جیسے اس کے پیچھے چلتا فرشتے کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوا، جس کے فوراً بعد فردان کا ہاتھ چھوڑ کر فرشتے نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا تھا۔